بھٹی صاحب، آپ کے لیے حیرانگی کی بات کیا ہے بھٹی صاحب میرے بھائی کہ نواز شریف ریسنٹ پول کے اندر پاپولر لیڈرز بن کے سامنے آئے ہیں؟ وہ نواز شریف جن کا ابھی بھی میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، وہ نواز شریف جو کنوکٹڈ ہیں، وہ نواز شریف جو ابسکانڈر ہیں، وہ نواز شریف جو پاکستان کی پریکٹیکل پالیٹکس سے آؤٹ ہیں، ان کے متعلق یہ ہے کہ جی ملکی مسائل کا حل اگر کسی بندے کے ہاتھ میں ہے تو وہ 33% جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہے اور 30% عمران خان صاحب۔ آپ کے لیے یہ حیرانگی کی بات ہے یا آپ کے لیے یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ حکومت جو ہے بیسیکلی وہ اب آڈیوز اس چیز کی لیک کرنے پہ اپنے ریسورسز اور توجہ صرف کر رہی ہے کہ نون لیگ کس طرح تدر بدر ہو رہی ہے، 4 لوگ کون سے بغاوت کر رہے ہیں؟ اور یہ کہ حیران کن بات نہیں کہ گیون دا فیکٹ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں، اگر ہیں تو ایویڈنس بتائیں، اس کے باوجود حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ڈیل چل رہی ہے اور وہ ناکام ہو رہی ہے یا کامیاب ہو رہی ہے لیکن چل رہی ہے۔ بھٹی صاحب، حیران کن بات کیا آپ کے لیے آج کے یہ سروے کیسا سچا ثابت ہو سکتا ہے سر کہ اس سروے نے بتایا ہے کہ 51% لوگوں نے سائیں عثمان بزدار کی پرفارمنس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ چلو یہ بھی چھوڑ دیجئے، اور یہ سروے کہتا ہے کہ محمود خان کے پی کے والے نمبر 2 پر ہیں پرفارمنس وائز۔ اب وہ کے پی کے میں اپنے گڑھ اور اپنے گھر میں ہار چکی ہے تحریک انصاف، اور اس کے باوجود اگر ان کی کوئی پرفارمنس کا چھپی ہوئی ہے تو وہ اس سروے نے ڈھونڈ نکالی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سروے نے تو چلو بتا دیا، یہ ہے بھی فیکٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت نیشنل پارٹی ہے، 4 صوبوں میں اس کی موجودگی ہے، ٹھیک، یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ اس سروے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 4% کی اس کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے اور نون لیگ کی 5% مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو تحریک انصاف کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات ہو ہی کوئی نہیں سکتی کہ اس سے بڑی خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ 3.5 سال کی بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، معیشت اور بحران در بحران اور جزا سزا کا نہ ہونا اور حکومتی رٹ یا حکومت کا نظر نہ آنا، اس کے باوجود اگر ان کی 4 یا 5% مقبولیت میں کمی آئی ہے تو یہ تو کمال ہو گیا ہے۔ یہ اگلا 1.5 سال اگر یہ ہلہ بولیں تو پھر بھی آگے آ سکتے ہیں، تو اس لیے ان سرویز کو چھوڑ دیں۔ آپ اس سروے کو مان ہی نہیں رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ جی میں نہیں مانتا، میں کسی سروے کو نہیں مانتا، سرویز ہمارے ملک میں جعلی ہیں، نقلی ہیں۔ دوسری بات اگر اس حکومت کی گورننس پرفارمنس اچھی ہوتی، عمران خان صاحب نے 22 سال لگائے اس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 2 شاہی ٹبروں سے جان چھڑوانے میں، اور 22 مہینے میں ان کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اگر ان کی پرفارمنس اور گورننس اور بہتر ہوتی تو میں یہ مان لیتا کہ مسلم لیگ نون میں کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ بن رہا ہے، مسلم لیگ نون میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن سکتا۔ ہاں یہ بالکل سچ ہے کہ جیسے علی بھٹی صاحب، یہ جو آڈیو لیکس کی بات کر رہے ہیں شہباز گل صاحب، اور 4 بڑے بندے آگے بیٹھتے ہیں، وہ بغاوت کرنے جا رہے ہیں، جو کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ نواز شریف صاحب کی تو بڑی ہولڈ ہے اپنی پارٹی پہ، بغاوت کس طرح؟ یہ ویسے پولیٹیکل سٹنٹ ہے گورنمنٹ کا ڈائیورٹ کرنے کے لیے عوامی ایشوز؟ نہیں، اس میں جیسے زبیر عمر صاحب ملے، وہ کوئی واقعی لوڈو کھیلنے نہیں گئے تھے، 6-7 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ جب آرمی چیف نے کہا کہ آپ اپنے سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں اور قانونی معاملات عدالتوں میں کریں، تو پھر اس کے بعد جو حال ہوا وہ سارا جلسے ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یہ جو لوگ نام لیے جا رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی، ایاز صادق، مفتاح اسماعیل، مجھے بھی یہ اطلاعات اس سے پہلے بھی آ رہی تھی کہ یہ لوگ ملے ہیں اور یہ ملتے رہتے ہیں، اور فار ایگزامپل شہباز شریف صاحب کی، یعنی کوئی کہہ رہا ہے کہ 4 لوگوں کی خفیہ ملاقات، یہ 4 سے زیادہ تعداد ہو سکتی ہے، یہ 4 سے زیادہ لوگ ہیں۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جب مریم نواز جیل میں تھیں، اور تو سارے کہہ رہے تھے کہ جب بھی نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں وہ مریم صاحبہ کی بات کرتے ہیں، جب بھی شہباز شریف بات کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں، ہماری کامران مائیکل باقی سارا ABCDFGH کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اس وقت یہ رد عمل بھی تھا، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 4 سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں جو بغاوت میں آمادہ ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف، یہ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو بڑا کھلے عام کہا ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہے۔ ہاں اچھا،
پھر کس سر میں میں گئے؟ بغاوت کی بات نہیں کر رہا، میں ڈیل کی بات نہیں کر رہا، میں ملاقاتوں کی بات کر رہا ہوں. جو آپ نے آڈیو کا کہا نا، شہباز گل صاحب لا رہے ہیں یہ آڈیو کو کہا. اب خواجہ آصف صاحب کے بیان کو سمجھ لیں کہ انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ میرا سافٹ ویئر تبدیل ہو چکا ہے. تو کہاں سے سافٹ ویئر تبدیل ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ کہ میں سب وہ کچھ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، آپ کے سر پہ چھت گرنے والی ہے. تو وہ سب کچھ کہاں سے جانتے تھے؟ پھر اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو مریم نواز صاحبہ کے کیمپ کے ہیں، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہمارا وزیر اعظم ہوگا. یہ کس کو پیغام تھا؟ پھر شہباز شریف صاحب جو راتوں کو آتے ہیں، پھر زرداری صاحب کے جو رابطے، پھر ساروں کے یہ سارے رابطے انڈائریکٹ ڈائریکٹ ہیں. کوئی ڈیل ہو رہی ہے، میں ابھی اس پہ نہیں بھٹی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، جن کی آڈیوز آ سکتی ہیں ابھی آنے والی ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں، اپنے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں، یا نواز شریف صاحب کے خلاف جا رہے ہیں؟ یہ تو سمجھائے نا، سمجھ نہیں آیا مجھے آپ کی اس بات سے. آپ نے تو کافی باتیں کر دی اس کے اندر. سر یہ دو مین چیزیں ہیں. نمبر 1 پہلا تھا نا آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ. دوسرا مرحلہ جس میں یہ سارا کچھ وہ تھا جگاڑ لگاؤ مٹی پاؤ اقتدار میں آؤ. پہلا اقتدار. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اپنے اور نواز شریف صاحب سے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، کوئی ایک آدھ ملاقات کے علاوہ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کے علم میں نہ ہو، جو مریم نواز صاحبہ کے علم میں نہ ہو. تو اس لیے یہ سارا کچھ جو تھا، جو بھی ملا، جو بھی جس کسی سے رابطے میں تھا، جو کچھ بھی ہوا، وہ نواز شریف صاحب کے بھی علم میں ہے اور مریم نواز صاحبہ کے بھی علم میں ہے. لیکن ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تو پرویز مشرف کی ڈیل کو بھی انکار کر دیتے ہیں کہ ہماری تو کوئی ڈیل ہی نہیں، ہمیں زبردستی بھیجا گیا تھا. بعد میں اس شہزادے کو آ کے وہ پیپر دکھانا پڑا. تو یہ مانیں گے نہیں، تردیدیں کریں گے، مگر یہ سارے جگاڑ لگاؤں، یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اسی ساری عمر انہوں نے یہی کام کیا ہے اور یہی کام یہ کریں گے، اور اس کام میں کہ یہ ماسٹر ہیں. تحریک انصاف کے متعلق بھی تھوڑی نظر ڈالیں. یہ ایک نظریاتی پارٹی آپ کے نزدیک، اور آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی تنقید پارٹی کے اندر بھی چل رہی ہے اور باہر بھی چل رہی ہے، الیکشن تک یہ پارٹی انٹیکٹ رہے گی؟ اور اس کا پھر مقابلہ آپ کے خیال میں کیا نواز شریف سے، جو ملک سے باہر رہ کے بھی نظریاتی ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی پارٹی کا کوئی بندہ ابھی تک نہیں ٹوٹا؟ یہ بھی ایویڈنس کی بات ہے. ذرا مقابلہ تو کریں دونوں کا الیکشنز کے لیے، پارٹیوں کی نظریاتی اس کا. بھٹی صاحب، پیپلز پارٹی کا کوئی نظریہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کل تک زرداری صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ فارمولہ بنانے والے کہہ رہے ہیں فلاں فلاں. نظریہ تھا، ختم ہو گیا، بھٹو صاحب کے ساتھ، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ چلا گیا وہ نظریہ. دوسرا، مسلم لیگ نون کا کوئی نظریہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ ہے. تیسرا، تحریک انصاف کا کوئی نظریہ اب نہیں رہا، اور اگر نظریہ ہوتا تو ایم کیو ایم بھتہ لیگ تھی، قاتل تھی، نفیس نہ ہوتی. نظریہ ہوتا تو کاف لیگ، جن کو یہ ڈاکو پنجاب کے سب سے بڑے کہتے ہیں، وہ اتحادی نہ ہوتے. نظریہ ہوتا تو الیکٹیبلز نہ آتے. نظریہ ہوتا تو آزاد ساتھ نہ ہوتے. نظریہ ہوتا تو کرپشن کے خلاف سب سے بڑا جہاد عمران خان صاحب نے کیا، اور اپنے جو ارد گرد مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سزائیں دلواتے. نظریہ ہوتا تو پنڈورا لیکس کا جو ہی نام آئے تھے تو شوکت ترین سمیت ساروں سے استعفیٰ لے لیتے.